السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، محمد آصف علم اور اس کی فضیلت کا بیان پارٹ نمبر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تو سامعین، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس بیان میں ہم علم اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بقیہ معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں۔ نیچے آپ کو ایک بٹن سرخ رنگ کا نظر آ جائے گا جس پہ سبسکرائب لکھا ہوگا۔ تو دوسری بات، اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اس علم کو آگے پھیلائیں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے مشکات المصابیح کتاب العلم اور باب اس کا ہے علم اور اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث کا نمبر ہے 206۔ تو میرے سامنے یہ سکرین پہ کھلا ہوا ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عربی عبارت پڑھ کے پھر میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق علیہ۔ عربی عبارت مکمل ہوئی، تو آئیے ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علماء کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی عالم کو زندہ نہیں رکھے گا تو لوگ جہلاء کو رئیس بنا لیں گے، جہلاء کو اپنا سردار اور رئیس بنا لیں گے اور اپنا عالم اسے تصور کریں گے، اپنا بڑا سمجھیں گے۔ جب ان جہلاء سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو سامعین، ترجمہ بھی مکمل ہوا، تو اس کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہے کہ علم، اس کی فضیلت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک علم موجود ہے تو لوگ علم کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزار کے اپنی دنیا اور آخرت بہترین بنا رہے ہیں۔ تو جب علم ختم ہو جائے گا تو پھر لوگ جہلاء کو اپنا سرپرست، اپنا عالم اور اپنا بڑا مان لیں گے، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے تو لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، جبکہ جہالت جو ہے وہ گمراہی ہے، اندھیرا ہے، اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے، دوزخ ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام کی قدر کرنی چاہیے، جو دین کا علم رکھتے ہیں ان سے علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ان کی وفات سے پہلے آدمی ان سے علم حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنا لے۔ تو سامعین، علم کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی کہ علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ علم کی روشنی میں زندگی گزاری جا سکے۔ جو علم کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، قدم قدم پہ انہیں رہنمائی ملتی ہے، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں۔ جو علم کے بغیر زندگی گزارتے ہیں تو ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے کہ جیسے جانوروں نے کھانا کھایا، چارہ کھایا اور نکال دیا، اور رات دن اسی طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ انسان علم کی وجہ سے افضل ہوا ہے اور انسان کا مقام علم کی وجہ سے ہے۔ تو چلیے میں آپ کے سامنے حدیث نمبر 213 پڑھتا ہوں، میرے سامنے سکرین پہ کھلی ہوئی ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پہلے عربی عبارت سماعت فرمائیے۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد كفضل على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي۔ حدیث آپ کے سامنے مکمل ہوئی۔ عربی عبارت
تو اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے، اور نیچے آپ سکرین پہ ملاحظہ فرمائیں 2 نمبر پہ اس روایت کا درجہ حسن ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، تو یعنی صحیح اور قابل عمل روایت ہے۔ تو ترجمہ صفات میں آئیے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا، یعنی ایک عبادت گزار تھا، بہت ہی نیکیاں کرنے والا تھا، اور دوسرا عالم تھا، یعنی علم رکھنے والا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس کے پاس علم ہے اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ہیں، اسی طرح علم حاصل کرنے والا اور علم پھیلانے والا، علم جاننے والا ایک نہ جاننے والے کے برابر، اگرچہ وہ عبادت گزار ہے، نمازی ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، اس کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ادنا آدمی پر۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید علم دین حاصل کرنے والے کی فضیلت بیان فرمائی، کیا فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بل میں، اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث پاک سیکھنا سکھانا اتنا افضل عمل کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی مخلوق، تمام مخلوق، حتیٰ کہ آپ نے مزید اس کی وضاحت کی، حتیٰ کہ چیونٹیاں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ بھی اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں علم دین پھیلانے والے کے لیے، خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، اور مچھلیاں سمندر میں، پانی میں، وہ بھی دعائے خیر کرتی ہیں۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ دین کا علم حاصل کرنا، پھیلانا کتنا افضل عمل ہے اور اعلی عمل ہے۔ تو سامعین، یہ جو ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو دیکھنا اور اس ویڈیو کو آگے پھیلانا، یقین مانیے اسی علم کی فضیلت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو گزارش ہے کہ اس علم کو آگے پھیلائیں، خود بھی دیکھیں اور اس علم کو حاصل کریں، آگے پھیلائیں، اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ اس علم کو مزید آگے پھیلائیں تاکہ یہ علم پھیلتا جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتا جائے، اور امید کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کے ذریعے سے قیامت کے دن ہماری نجات فرما دے۔ تو سامعین و ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو پھر گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور دوسرے ساتھیوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ ان ویڈیوز کو آگے مزید اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے چاہنے والوں سے اسے شیئر کریں۔ تو جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔